ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اور اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، بس انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم تو بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ اگر یہ تم میں مل کر اے مسلمانوں نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقین کی ریشہ دیوانیوں اور شرارتوں کا تذکرہ۔ یہ عذر کرتے ہیں، ان کے غلط ہونے کی ایک ظاہری دلیل یہ بھی ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا تو کم از کم سامان سفر تو تیار کر لیتے، لیکن یہ تو اعلان اور حکم کے بعد بھی دن گزرنے پر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر لے بیٹھے رہے، ایک دن کا بھی ادھر سے ادھر نہ کیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا تمہارے ساتھ نکلنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں پیچھے ہٹا دیا اور قدرتی طور پر ان سے کہہ دیا گیا کہ تم تو بیٹھنے والوں کا ہی ساتھ دو۔ سنو، ان کے ساتھ کو ناپسند رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ پورے نامراد اعلیٰ درجے کے بزدل بڑے ہی ڈرپوک ہیں۔ اگر یہ تمہارے ساتھ اے مسلمانوں ہوتے تو پتا کھڑکا اور بندہ سرکا کی مثل کو اصل کر دکھاتے، اور ان کے ساتھ ہی تم میں بھی فساد برپا ہو جاتا۔ یہ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگا بجھا کر بات کا بتنگڑا بنا کر آپس میں پھوٹ اور عداوت ڈلوا دیتے اور کوئی نیا فتنہ کھڑا کر کے تمہیں آپس میں ہی الجھا دیتے۔ ان کے ماننے والے، ان کے ہم خیال، ان کی پالیسی کو اچھی نظر سے دیکھنے والے خود تم میں بھی موجود ہیں۔ وہ اپنے بھولے پن سے ان کے شرانگیزیوں سے بے خبر رہتے ہیں، جس کا نتیجہ مومنوں کے حق میں نہایت برا نکلتا ہے، آپس میں شر و فساد پھیل جاتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے ان کی CID اور جاسوس بھی تم میں لگے ہوئے ہیں، جو تمہاری رتی رتی کی خبریں انہیں پہنچاتے ہیں، لیکن یہ معنی کرنے سے وہ لطافت باقی نہیں رہتی جو شروع آیت سے ہے، یعنی لوگوں کا تمہارے ساتھ نہ نکلنا اللہ تعالیٰ کو اس لیے بھی ناپسند رہا کہ تم میں بعض وہ بھی ہیں جو ان کی مان لیا کرتے ہیں۔ یہ تو بہت درست ہے، لیکن جاسوسی کی کوئی خصوصیت ان کے نہ نکلنے کی وجہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ مفسرین کا یہی قول ہے۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجازت طلب کرنے والوں میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور جد ابن قیس بھی تھا، اور یہی بڑے بڑے رؤسا اور ذی اثر منافق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دور ڈال دیا۔ اگر یہ ساتھ ہوتے تو ان کی منہ دیکھی ماننے والے وقت پر ان کے ساتھ ہو کر مسلمانوں کے نقصان کا باعث بن جاتے، محمدی لشکر میں ابتری پھیل جاتی، کیونکہ یہ لوگ وجاہت والے تھے اور کچھ مسلمان ان کے حال سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان کے ظاہری اسلام اور چرب کلامی پر مفتون تھے، اور اب تک ان کے دلوں میں ان کی محبت تھی، یہ ان کی لا علمی کی وجہ سے تھی۔ سچ ہے پورا علم اللہ ہی کو ہے، غائب حاضر ہو چکا ہو اور ہونے والا سب اللہ پر روشن ہے۔ اللہ اپنے علم غیب کی بنا پر وہ فرماتے ہیں کہ تم مسلمان ان کا نہ نکلنا غنیمت سمجھو۔ یہ ہوتے تو اور فساد اور فتنہ برپا کرتے، نہ کرتے نہ کرنے دیتے۔ اسی باعث فرمان ہے کہ اگر کفار دوبارہ بھی دنیا میں لوٹائے جائیں تو نئے سرے سے پھر وہی کریں جس سے منع کیے جائیں، اور یہ جھوٹے کے جھوٹے ہی رہیں۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ اگر اللہ کے علم میں ان کے دلوں میں کوئی بھی خیر ہوتی تو اللہ عز و جل انہیں ضرور سنا دیتے، لیکن اب تو یہ حال ہے کہ سنے بھی تو منہ موڑ کر لوٹ جائیں۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ اگر ہم ان پر لکھ دیتے کہ تم آپس میں ہی موت کا کھیل کھیلو یا جلا وطن ہو جاؤ تو بجز بہت کم لوگوں کے یہ ہرگز اسے نہ کرتے، حالانکہ ان کے حق میں بہتر اور اچھا یہی تھا کہ جو نصیحت انہیں کی جائے یہ اسے بجا لائیں، تاکہ اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم دیں اور راہ مستقیم دکھائیں۔ اور بھی ایسی آیتیں بہت ساری ہیں، لیکن انہی چند آیتوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور آپ کے لیے اے نبی کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں،
یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آ گیا، باوجود یہ کہ وہ ناخوشی میں ہی رہے۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافق فتنہ برپا کرنے کے لیے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین سے نفرت دلانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ کیا بھول گئے مدتوں یہ تو فتنہ و فساد کی آگ سلگاتے رہے ہیں اور تمہارے کام میں اے نبی الٹ دینے کی 20 تدبیریں کر چکے ہیں۔ مدینے میں رسول اللہ کا قدم آتے ہی تمام عرب نے ایک ہو کر مصیبتوں کی بارش رسول اللہ پر برسا دی۔ باہر سے وہ چڑھ دوڑے، اندر سے یہود مدینہ اور منافق مدینہ نے بغاوت کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں سب کی کمانیں اتار دیں، ان کے جوڑ ڈھیلے کر دیے، ان کے جوش ٹھنڈے کر دیے۔ بدر کے معرکے نے ان کے ہوش و حواس بھلا دیے اور ان کے ارمان ذبح کر دیے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے صاف کہہ دیا کہ بس اب یہ لوگ ہمارے بس کے نہیں رہے، اب تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ظاہر میں اسلام کی موافقت کی جائے، دل میں جو ہے سو ہے، وقت آنے دو، وقت پر دیکھی جائے گی اور دکھا دی جائے گی۔ پھر جوں جوں حق کی بلندی اور توحید کی اونچائی ہوتی گئی، یہ جلتے بھلستے گئے۔ آخر حق نے قدم جمائے اور کلمہ ربانی غالب آ گیا، اور یہ یوں ہی پیٹتے اور ڈنڈے بجاتے رہے، یعنی ان کے ارمانوں اور امیدوں پر پانی پھر گیا اور کفے افسوس ملتے رہ گئے۔ نفاق فتنہ ہی فتنہ ہے۔ جد ابن قیس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سال نصرانیوں کے جلا وطن کرنے میں تو ہمارا ساتھ دیں گے؟ تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے تو معاف رکھیے، میری ساری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بے طرح شیدائی ہوں، عیسائی عورتوں کو دیکھ کر مجھ سے تو اپنا نفس روکا نہ جائے گا۔ رسول اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے کہ اس منافق نے یہ بہانہ بنایا، حالانکہ وہ فتنے میں تو پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ کا ساتھ چھوڑنا، جہاد سے منہ موڑنا، یہ کیا کم فتنہ ہے؟ إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ اے نبی، آپ سے اگر کوئی بھلائی مل جائے تو ان منافقوں کو برا لگتا ہے، اور آپ کو کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ منافق کہتے ہیں، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے ہی ابھرتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ اے نبی ان منافقوں سے کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ تعالیٰ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ اللہ ہمارے کارساز اور مولا ہیں۔ مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے منافقو، تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ہی ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دیں یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم بے حکم لوگ ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں، اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مسلمانوں کی ہر خوشی منافقین پر شاق اور گراں گزرتی ہے۔ ان بد باطن منافق لوگوں کی اندرونی خباثت اور برائی کا بیان ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی فتح و نصرت سے، ان کی بھلائی اور ترقی سے ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور اگر اچانک یہاں اس کے خلاف ہوا تو آلاپ آلاپ کر اپنی چالاکی اور افسانے گائے جاتے ہیں کہ دیکھو اسی وجہ سے ہم تو ان سے بچتے رہے، مارے خشکی سے بغلے بجانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جواب دیجئے کہ رنج و راحت اور ہم خود اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ کی منشا کے ماتحت ہیں،
وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہماری پناہ ہیں، ہم مؤمن ہیں اور مؤمنوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہوتا ہے، وہ ہمیں کافی ہے، بس ہے، وہ ہمارے کارساز ہیں اور بہترین کارساز ہیں۔ مسلمان ہر حال میں کامیاب اور منافق ناکام ہے۔ مسلمانوں کے جہاد میں دو ہی انجام ہوتے ہیں اور دونوں ہر طرح اچھے ہیں۔ اگر شہادت ملی تو جنت اپنی ہے اور اگر فتح ملی تو غنیمت و اجر ہے۔ بس اے منافقو، تم جو ہماری بابت انتظار کر رہے ہو وہ انہی دو اچھائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم جس بات کا انتظار تمہارے بارے میں کر رہے ہیں وہ دو برائیوں میں سے ایک کا ہے، یعنی یا تو یہ کہ عذاب الہی براہ راست تم پر آ جائے، یا ہمارے ہاتھوں تم پر رب کی مار پڑے کہ قتل و قید ہو جاؤ۔ اچھا، اب تم اپنی جگہ اور ہم اپنی جگہ منتظر رہیں، دیکھے پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ تمہارے خرچ کی اللہ کو کچھ حاجت نہیں، تم خوشی سے دو یا ناخوشی سے، اللہ تو اس کو قبول کرنے والے ہی نہیں، اس لیے کہ تم فاسق لوگ ہو۔ تمہارے خرچ کی عدم قبولیت کا باعث تمہارا کفر ہے، اور اعمال کی قبولیت کی شرط کفر کا نہ ہونا بلکہ ایمان کا ہونا ہے۔ ساتھ ہی کسی عمل میں تمہارا نیک قصد اور سچی ہمت نہیں۔ نماز کو آتے ہو تو بھی ہارے دل سے گرتے پڑتے، مرتے بچھڑتے سست اور کاہل ہو کر۔ دیکھا دیکھی مجمع میں دو چار سجدے دے بھی دیتے ہو تو مرے جی سے دل کی تنگی سے۔ صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان کی حالت میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں انہیں عطا کرتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن بندے مانگتے مانگتے تھک جائیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ نیز بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی کو قبول فرماتے ہیں، متقیوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں، تم منافق فاسق ہو، تمہارے اعمال قبولیت سے گرے ہوئے ہیں۔